السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، قرآن عظیم الشان اللہ رب العزت کا پیغام ہے انسانیت کے نام۔ یہ کتاب ہدایت ہے جسے اللہ رب العزت نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دستور حیات ہے، منشور حیات ہے اور ضابطہ حیات ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے یہ آب حیات ہے۔ دوستو، قرآن مجید کو دیکھنا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، پڑھانا بھی عبادت، سمجھنا بھی عبادت، سمجھانا بھی عبادت، اور اس پر عمل کرنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ جب کسی چیز کو کسی بڑے کے ساتھ نسبت ہو تو اس چیز کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ دو اینٹیں ایک ہی بھٹے سے خرید کر لائی گئی، ایک کو بیت الخلاء میں لگا دیا گیا اور دوسری کو مسجد میں لگا دیا گیا۔ جو اینٹ بیت الخلاء کے اندر لگی اس پر انسان ننگا پاؤں بھی رکھنا پسند نہیں کرتا، اور جو اینٹ مسجد میں لگی اس پر انسان سجدہ کر کے اپنا ماتھا ٹیکتا پھرتا ہے۔ اس اینٹ کی شان کیسے بڑھی کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے گھر سے نسبت ہوگی۔ اسی طرح کتاب کو اللہ تعالیٰ سے نسبت ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس لیے اس کی تو بہت اونچی شان ہے۔ دوستو، جس دل میں قرآن مجید کی محبت ہوگی، قیامت کے دن یہ قرآن مجید اس کی شفاعت کرے گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت کے دن قرآن مجید کو ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان کی شکل میں پیش کیا جائے گا، اور جب کوئی قرآن مجید سے محبت کرنے والا حساب کے لیے کھڑا ہوگا تو قرآن مجید اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے پروردگار عالم، یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا تھا، اب آپ یا تو اسے معاف فرما دیجیے ورنہ مجھے اپنے کلام سے نکال دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول کر کے اس بندے کو جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ قیامت کے دن ایک حافظ قرآن کو 10 ایسے بندوں کی شفاعت کا حکم دیا جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کن لوگوں کی شفاعت کرے گا؟ علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی بچہ یا بچی حفظ قرآن کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کے قریب کے لوگوں کی 2 جماعتیں بن جاتی ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کو منع کرتے ہیں، وہ انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حافظ بن کر کیا کرو گے۔ لڑکیوں کو کہتے ہیں تم حافظہ بن کر کیا کرو گی، تم بھول جاؤ گی، یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ کسی نہ کسی طرح اس کو منع کرتے ہیں کہ یہ حافظہ نہ بنے، بلکہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ تم اسکول یا کالج میں پڑھ لیتی تو اچھا ہوتا۔ ایسے لوگ اپنے قریبی رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں اور دوست بھی ہو سکتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس بچی کی ہمت بندھاتے ہیں، اس کی مارل سپورٹ کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا کام ہے، تم قرآن مجید کی حافظہ بن جاؤ گی، تمہیں اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا اور نیکی کی توفیق ملے گی۔ دوستو، محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن مجید کے حافظ کو جب قیامت کے دن 10 بندوں کی شفاعت کی اجازت ملے گی تو جن لوگوں نے حفظ قرآن کرنے میں اس کی مخالفت کی ہوگی وہ تمام لوگ اپنے آپ کو شفاعت کے حق سے محروم کر بیٹھیں گے۔ شفاعت کی یہ اجازت ان کے حق میں ہوگی جو دنیا میں اس کی حوصلہ افزائی کر کے اس کی سپورٹ کرتے تھے اور خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ ماں باپ خوش ہو کر مدرسے میں بچے کو ڈالتے ہیں اور بہن بھائی بھی خوش ہوتے ہیں۔ جتنے لوگ بھی اس پر خوشی کا اظہار کریں گے ان میں سے وہ 10 بندے جو جہنم میں جا چکے ہوں گے وہ اس حافظ قرآن کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر جنت عطا فرما دیں گے۔ دوستو، قرآن مجید کا حفظ کر لینا بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ یہ سعادت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو نصیب فرما دیتا ہے۔ وہ خوش نصیب بچی ہیں جنہوں نے قرآن مجید حفظ کر لیا، ان کے والدین بھی مبارکباد کے لائق ہیں، ان کی معلمات بھی مبارکباد کے لائق ہیں، وہ بچیاں خود بھی مبارکباد کے لائق ہیں، اور ان کی جو قریبی رشتہ دار مستورات آتی ہے وہ بھی مبارکباد کے لائق ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے۔ یہ سعادت دوستو زور بازو سے حاصل نہیں ہوتی، یہ تب ملتی ہے جب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بڑے ذہین ہیں لیکن قرآن پاک کے حافظ نہیں بن سکتے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو اتنے ذہین تو نہیں ہوتے مگر محنت اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ قرآن مجید کے حافظ بن جاتے ہیں۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ انسان کا وقت
اللہ تعالیٰ کے کلام کے پڑھنے میں گزرے اور اس کا ایک ایک لمحہ نیکی میں گزرے۔ دوستو اس امت میں سب سے پہلی حافظہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ ان کے بعد حفصہ بنت خطاب یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بہن تھی جو قرآن مجید کی حافظہ تھی۔ اس طرح بچیوں میں حفظ قرآن کا سلسلہ چلتا رہا تاکہ بہت ساری صحابیات قرآن مجید کے حافظات بھی تھی۔ پھر یہ سلسلہ تابعین میں چلا، پھر تبع تابعین میں چلا۔ ہر دور اور ہر زمانے میں ہزاروں بچیاں ایسی تھیں جنہوں نے حفظ قرآن والی نعمت کو اپنے سینوں میں سمویا۔ یہ سلسلہ آج تک موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کے دلوں میں قرآن مجید کی محبت ڈال دیتے ہیں، ان کے دل میں شوق اٹھتا ہے کہ میں قرآن مجید حفظ کروں، لہذا وہ سب محنت کرتے ہیں تو وہ قرآن مجید کی حافظ بن جاتے ہیں۔ ہارون رشید کے دربار میں ایک بچے کو پیش کیا گیا۔ اس بچے کو اس کے باپ نے کہا بیٹا قرآن مجید سناؤ۔ وہ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ وہ اپنے والد سے جھگڑ کر کہنے لگا ابو آپ پہلے میرے ساتھ وعدہ کریں کہ مجھے گوڑ لے کر دیں گے تاکہ میں کھا سکوں، چونکہ اس زمانے کے کینڈیز اور ٹافیاں دوستوں گڑ کی ڈلی ہی ہوتی تھی، اس لیے اس نے اس کا مطالبہ کیا۔ اس کے والد نے اسے کہا ہاں بیٹا میں تجھے گڑ کی ڈلی لے کر دوں گا۔ یہ بات سن کر اس بچے نے قرآن مجید پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ ہارون الرشید نے اس سے 5 جگہوں سے سنا اور اس نے 5 جگہوں سے ٹھیک قرآن پاک سنا دیا۔ جب اس کی عمر پوچھی گئی تو پتہ چلا کہ اس بچے کی عمر پورے 5 سال تھی۔ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم اور کتنا احسان ہے کہ 5 سال کا بچہ قرآن مجید کا حافظ بن گیا۔ اب ایک بہت بڑے عالم فرماتے ہیں، مولانا فرماتے اللہ والے فرماتے ہمارے ایک قریبی بزرگ تھے، انہوں نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا اور انہوں نے تکمیل کے موقع پر انہی اللہ والوں کو بلایا اور فرمایا کہ تم نے آ کر ہماری دستار بندی کروانی ہے۔ تو دوستو وہ اللہ والے دستار بندی کے لیے وہاں حاضر ہوئے۔ جب ان کی دستار بندی ہو رہی تھی تو وہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ان کے جسم پر ایک بال بھی کالا نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب پتہ کیا گیا تو ان کی عمر 90 سال کے قریب ہو چکی تھی۔ اس امت میں 5 سال کا بچہ بھی حافظ بنا اور 90 سال کا بوڑھا بھی قرآن مجید پاک کا حافظ بنا۔ ان دونوں کے درمیان کی عمر میں تو لاکھوں انسان حافظ بنے، رہ گئی بات وقت کی تو عام طور پر بچیاں 2 سے 3 سال کے درمیان دوستوں حفظ قرآن مکمل کر لیتے ہیں۔ اگر ہمت سے کام لیں تو 2 سال لگتے ہیں اور زیادہ محنت کریں تو 1.5 سال میں بلکہ 1 سال میں بھی حافظہ بن سکتی ہے۔ اور کچھ ایسی بچیاں بھی ہوتی ہیں جو 1 سال سے پہلے بھی قرآن حفظ کر لیتی ہیں۔ کچھ سے پہلے کی بات ہے کہ دوستو ایک مدرسے کے اندر ایک بچی تھی، اس نے 7 مہینے میں قرآن مجید کو مکمل یاد کر لیا تھا۔ 7 ماہ سے کم کی بھی مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے۔ وہ ایک مرتبہ حج کے سفر پر تشریف لے گئے۔ اس زمانہ میں بحری جہازوں کے ذریعے سفر ہوتا تھا اور راستے میں کئی مہینے لگ جاتے تھے، چنانچہ لوگ رمضان المبارک سے پہلے ہی حج کا سفر شروع کر دیتے تھے تاکہ وقت سے پہلے مکہ مکرمہ پہنچ جائے۔ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ جب درمیان میں رمضان شریف کا مہینہ آیا تو ان کو پتہ چلا کہ میرے گروپ میں کوئی بھی قرآن مجید کا حافظ نہیں ہے۔ بڑے بڑے عالم تو تھے، وہ نماز بھی پڑھا سکتے تھے، مگر ان میں حافظ کوئی نہیں تھا جو انہیں تراویح میں قرآن مجید سناتا۔ تو مولانا نے فرمایا کہ مجھے تو اچھا نہیں لگتا کہ علماء کی اتنی بڑی جماعت ہو اور وہ آخری سورت سے تراویح پڑھے، لہذا وہ روزانہ دن کے وقت ایک پارہ یاد کر لیتے تھے اور رات کو تراویح کے اندر سنا دیتے تھے۔ ادھر رمضان المبارک مکمل ہوا اور ادھر ان کا قرآن مجید کا حفظ مکمل ہو گیا۔ یہ 1 مہینے میں قرآن مجید کے حفظ کرنے کی دوستوں مثال ہے۔ اس سے کم کی بھی مثالیں ملتی ہے۔ ہشام بن کلبی ایک عالم تھے، ایک مرتبہ وہ کچھ علماء کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ان علماء نے آپس میں گفتگو کی کہ فلاں عالم ہے، فلاں حافظ ہے اور فلاں عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے۔ جب ان کا نام آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ عالم تو بہت بڑے مگر یہ حافظ نہیں ہے۔ وہ کہتے کہ بس اسی وقت سے میرے دل میں ایک بات آئی، اس کے بعد میں نے قرآن مجید پڑھوایا
اور اس کو یاد کرنا شروع کر دیا، فرماتے کہ 3 دن مکمل ہونے تک میں نے پورے قرآن مجید کو یاد کر لیا۔ لوگ ان کا ٹیسٹ لیا کرتے تھے اور وہ اس کا ٹیسٹ دے دیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا قرآن مجید بہت اچھا یاد ہوتا ہے۔ 3-4 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک اللہ والے فرماتے کہ ایک خاتون ہمارے ساتھ حج پر گئی، اس کو قرآن پاک ایسا یاد تھا جیسے لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ جہاں سے قرآن مجید پڑھ دیتے وہ وہیں سے آگے پڑھنا شروع کر دیتی تھی، اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے بھی الجھن نہیں ہوتی۔ وہ اس بات پر حیران تھی کہ لوگ قرآن پاک کو کیسے بھول جاتے ہیں یا ان کو اشکال لگ جاتے ہیں، اس کو قرآن پاک اس طرح یاد۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید کو اچھی طرح یاد کرنے اور اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو، قرآن مجید سے محبت یہ بھی شفاعت کا ذریعہ ہے، اور اس کو یاد کرنا، سینے سے لگانا، اس کی تلاوت کرنا، یہ تو شفاعت کا ذریعہ ہے ہی ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے بچوں کو بھی حافظ قرآن بنائیں، بچیوں کو بھی حافظ قرآن بنائیں، اور خود بھی اس کی روزمرہ تلاوت کرنے کا اہتمام کریں۔ آگے رمضان المبارک آ رہا ہے، تو اس میں تو خصوصی طور پر تراویح میں قرآن مجید سنا بھی جائے اور اس کو دن میں قرآن مجید کو پڑھا بھی جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔